بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رسوائے زمانہ فرانسیسی ہفت روزہ میگزین چارلی ہیبڈو نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا دوبارہ اعلان کیا۔ 2 ستمبر کو فرانس میں 13 لوگوں کے خلاف مقدمے کا آغاز ہوا، جن پر 2015 میں ملعون میگزین کے دفتر پر حملہ کرنے والوں کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام ہے۔ میگزین نے اسی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر یہ گستاخانہ حرکت کرنے کا اعلان کیا۔ میگزین میں گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت کا اعلان اداریہ میں کیا گیا۔ اداریہ کے ساتھ 5 سال قبل شائع کیے گئے گستاخانہ کارٹون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا، یہ ہمارے لیے معاذ اللہ تاریخ کا درجہ رکھتے ہیں اور تاریخ کو نہ مٹایا جا سکتا ہے اور نہ دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ فرانس کے میگزین چارلی ہیبڈو نے 2015 میں پہلی بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ مواد شائع کیا، جس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کا اظہار اور شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی دیگر مذاہب کے افراد نے بھی میگزین کے اس برے فعل کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی۔ ناظرین، اسی برے عمل کے جواب میں میگزین کی عمارت پر حملہ ہوا تھا، جس میں 3 حملہ آور شہید ہوئے اور ادارے کے 12 افراد بھی مارے گئے۔ حملہ کرنے والے شیرف اور سعید کوچی نے مسلمان جماعت القاعدہ سے تعلق کا دعویٰ کیا تھا۔ فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو نے اس اعلان کے ساتھ کہ وہ کبھی ہار نہیں مانیں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دوبارہ سے ہتک آمیز اشاعت کرنے کا اعلان کیا، جن کی وجہ سے 2015 میں ان پر حملہ ہو چکا ہے۔ چارلی ہیبڈو نے متنازع کارٹون کی اشاعت ایسے موقع پر کی ہے جب 2015 میں حملے میں ملوث 2 حملہ آوروں کو مبینہ طور پر اسلحہ اور دیگر اسٹریٹجک امداد فراہم کرنے والے 1 درجن سے زائد افراد کے خلاف 2 ستمبر کو مقدمے کا آغاز ہوا۔ میگزین کے ڈائریکٹر نے تازہ شمارے میں لکھا ہے، ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے مزید لکھا، جنوری 2015 کے دہشت گرد حملوں کا مقدمہ اسی ہفتے شروع ہوا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ دوبارہ کبھی عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن ناظرین، اس میں ایک خوش بات یہ تھی کہ متنازع کارٹون بنانے والا کارٹونسٹ اس حملے میں واصل جہنم ہوا۔ حملہ آوروں کی مبینہ طور پر مدد کرنے والے 12 مرد اور 1 خاتون کے خلاف پیرس کی ایک عدالت میں 2 ستمبر کو مقدمے کا آغاز ہوا۔ ناظرین، اس کی اشاعت کے بعد سارے عالم اسلام میں زبردست غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ ملعون میگزین نے اپنے تازہ شمارہ کے اداریے میں لکھا ہے، ہمیں 2015 کے بعد سے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متنازع مواد چھاپنے کے لیے مسلسل کہا جا رہا تھا۔ اداریہ میں کہا گیا، ہم ایسا کرنے سے انکار کرتے رہے، اس لیے نہیں کہ اس پر ہم پر کوئی پابندی عائد تھی، قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایسا کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی، ایسی وجہ جس کے کوئی معنی ہو اور جس سے بحث میں کوئی اضافہ ہو سکے۔ 2 بھائیوں شریف اور سعید کوچی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ انہوں نے اس حملے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا انتقام قرار دیا اور یہ احسن عمل کیا۔ دونوں بھائیوں نے میگزین کے دفتر میں داخل ہو کر فائرنگ کی تھی، جس میں میگزین کے ایڈیٹر، 4 کارٹونسٹ، 2 کالم نویس، 1 کاپی ایڈیٹر اور وہاں موجود 1 مہمان ہلاک ہوا۔ اس حملے میں ایڈیٹر کا 1 محافظ اور 1 پولیس ملازم بھی مارا گیا تھا۔ فائرنگ کے بعد دونوں بھائیوں نے دفتر سے باہر نکل کر جرأت مندانہ انداز میں نعرہ لگایا تھا، ہم نے اپنے پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرنے کا انتقام لے لیا ہے۔ ناظرین، فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ فرانسیسی آئین میں دیے گئے آزادی اظہار رائے کے تحت کوئی بھی شخص اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ چارلی ہیبڈو نے بھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کی ہے، وہ اس کا حق رکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ ناظرین، یہ خبر سن کر پوری دنیا کے مسلمانوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ناظرین، ہم عالم اسلام سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک اپنے ملکوں سے فرانسیسی سفیروں کو ملک بدر کریں اور اس بات پر مکمل احتجاج کریں تاکہ کوئی آئندہ کفر و شرک کرنے والا ایسی ناپاک جسارت کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ السلام علیکم۔